ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس راجہ ایجنسی کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو آن کرنا نہ بھولے تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ جیسے میں آیا، میں نے سلام کیا اور اس میں سے کسی نے جواب نہیں دیا تو سب کے سب گنہگار ہو جائیں گے۔ اور گناہ ایسا کہ جب تک توبہ نہ کر لے تب تک وہ معاف نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ لوگوں کا سننے کا موڈ ہے کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، میں آپ کا عزت مہمان ہوں، تو چچا میاں یہ کرسی لے کر تھوڑا آگے سیٹ قلت ہے، بہت سے لوگ بیمار پڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے گھر جان پائے کہاں کرے کہ ملا سکے کر کے چلا چاڑے والے پروگرام میں اچھا ہوتا ہے کہ اللہ والے کے عرس میں آپ تمام حضرات شامل ہیں۔ ابھی کرم فرما بہت گرامی شاہد اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ حضرت قاری شاہد رضا نوری صاحب کے ذریعے مجھے اطلاع ملی کہ پورے گاؤں والوں نے مل کر کے صبح سے اب تک لنگر چلایا ہے۔ تو صحیح ہے؟ مطلب کہتے کھائے نہ ہوائے ہو لنگر سے بڑا فائدہ ہے۔ لنگر آپ نے کیا تو کیوں کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ لنگر سے فائدہ، اور لنگر میں آپ شرکت کی تو آپ کو شرکت کرنے کا کیا فائدہ؟ تو تھوڑی دیر، کیونکہ میں تو صرف آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں، اصل تقریر آپ کو خطیب اہل سنت ناشر مسلکی اعلیٰ سیاح شیعہ واقعہ حضرت علامہ مولانا محمد مذکر حسین صاحب قبلہ برکاتی امام عیدگاہ شہر کوٹہ و استاذ جامعہ امیر العلوم کربلا شہر کوٹہ۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ جام بھر چکی ہے، چھلکنے کی دیر ہے، جام بھر چکی ہے، چھلکنے کی دیر ہے، تشریف لا چکے ہیں، نکلنے کی دیر ہے۔ تھوڑی ہی دیر پر نور پر تشریف فرما ہوں گے۔ بہترین آواز کے مالک مداح رسول جناب قاری احمد رضا صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ ابھی آپ ان کی نعتیں سنیں گے، اس کے بعد عزت کا پیار ہوگا۔ تھوڑی دیر میں آپ کے دیار محبت میں یہاں پہلی مرتبہ محترم قاری شاہد رضا نوری صاحب پر حاضر ہوا۔ بس آپ یہ نہ سوچو یہ تو نادین سے بیٹھے گا، میں زیادہ دیر بولنے کا عادی نہیں ہوں، 6-7 گھنٹہ بول کے مجھے اپنے آپ سے اتر جائے گا۔ آپ بس سنیں کی ہمت رکھو، انشاءاللہ ہم آپ کو سنائیں گے۔ اچھا سننے کا منہ ہے آپ کا تو ذرا ہاتھ اٹھا کے اپنے نبی کو یاد کرو، کہہ دو یا رسول اللہ۔ یہ مجمت وسط بیدار نوجوان وقات روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو اپنی آسمان میں۔ جہاں آپ بیٹھے ہو جس جگہ پہ یہ کیا ہے؟ عیدگاہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ۔ اسی لیے تو لوگ مسجد کو بھی چندہ دیتے ہیں، مدرسہ کو چندہ دیتے ہیں۔ جس نے مسجد بنوائی ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرائی
اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے محل تعمیر کرے. ایک اللہ والے کی آستانے کے قریب ہم لوگ بیٹھے ہیں. آپ خود سے نہیں آئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی محفل میں آپ کو بھیج دیا. تو یہاں آئے ہیں تو آپ کچھ لے کر کے جائیں. ایسا نہ ہو کہ چونکہ یہ ٹھنڈا کا مہینہ ہے, کوہرا گر رہا, شبنم بڑی تیزی سے گر رہی, کہ آپ یہاں کچھ لے کر کے جائیں گے تبھی آپ کا آنا یہاں فائدہ ہوگا. تو یہاں آپ کو ثواب, سارے لوگ ثواب لینے آئے ہیں, تو ثواب آپ کو کب ملے گا؟ اول تو یہ کہ بہت سے لوگ مائک سے گھر سے سن رہے ہوں گے, بہت سے لوگ لائیو دیکھ رہے ہوں گے, لیکن آپ یہاں بیٹھے کوئی بیوقوف ہو رہے ہیں, چوتیا تو ہیں. سنو, جس جگہ ہوتی ہے میلاد کی محفل تو ملک چادر نور وہی دان لیا کرتے. آپ چادر کے نیچے بیٹھے. اب آپ کو یہاں جب سبحان اللہ کہیں گے تب آپ کو ثواب ملے گا, جب درود شریف پڑھیں گے تب آپ کو ثواب ملے گا, علماء اہل سنت کے چہرے پہ دیدار کریں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. اب کوئی گھرے پورا بھی پورا ثواب رکھا ہو تو چاہے کہے جائے گا, لیکن جس کو ثواب کی ضرورت ہے جب وہ بولے گا تب اس کو ثواب ملے گا. اب آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سبحان اللہ, تو بہت سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار جے بیٹھے تھے, چاہے شاعر ہو چاہے مفتی ہو, سب ایک چیز پڑھتے رہتے ہیں, جو سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں ہو تو سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ حدیث شریف سنا دیں میرے بھائی. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک. کیا ہے؟ اکثر دیکھا ہوا لوگ تسبیح پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ اور پھر 33 مرتبہ, تو یہ جگہ پڑھے زندگی باقی کو لوگ ختم چھوڑ دو. 33 مرتبہ سبحان اللہ, پھر 33 مرتبہ الحمدللہ, پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. جب کوئی مومن بندہ دل سے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تو پروردگار عالم اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے, جبکہ رب سب جانتا ہے, رب پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میں تو پاک ہوں ہی, جس نے مجھے پاک کہہ دیا ہے میں نے اس کو گناہوں سے پاک کر دیا. کبھی کبھی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے سبحان اللہ. اب وہ تو غصہ جاتا ہے, کہتے ہیں چلو ہم کہیں جو سبحان اللہ کہاں لکھا ہے, زور سے کہو. ہاں لکھا ہے, بتائیے بتائیے بھیا, غصہ آئے گا تو اتر پڑی. سنو, ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی. صحابہ کا مجمع میرے آقا جلوہ سے ہو گئے. آقا ارشاد فرماتے او میرے جانی صحابہ, جب بھی میں تقریر کرتا ہوں, جب بھی میں واعظ کرتا ہوں, میرا ساتھ میں کوئی سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور دوران تقریر میرا ساتھ زور سے سبحان اللہ کہتا ہے, اور جب میرا ساتھ زور سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے سبحان اللہ کہنے پہ جنت کے فرشتے سے داد دیا کرتے ہیں. تو صحابی رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے بھی سبحان اللہ زور سے بول دیا کیجیے. اب صحابی رسول کی سنت ادا کرنے کے لیے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زور سے کہتے سبحان اللہ. دیکھیے کچھ لوگ نہیں بولتے تو ان کے دل چیز ہے, یا تو انہیں कोनो کھٹکا. اگر کوئی نہیں بولے تو سمجھ جاؤ کہ یہ تو انہیں कोनो کھٹکا ہے اور یا پھر کلمہ کھٹکا. لیکن آپ بولو گے تو آپ کو ثواب ملے گا.
ٹھیک ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے. درود ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے. اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام. وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے جھوم کے پڑھے درود و سلام. آئیے سب سے پہلے نبی آخر الزمان سیاح الامرہ عالم الفقہ حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں لبوں کو چوم کر دل میں چھوم کر آواز بلند درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وعلی صحابہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھو میرے بھائی، جس کو درود شریف پڑھنا نہ آتا ہو وہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ مطلب بہت ہو گیا یار. صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے چھوٹی درود شریف اور نماز میں پڑھا جاتا ہے درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید. بہت درود شریف، لیکن اگر نہیں آتا ہے پڑھنا تو چھوٹی درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ایک بار سب پڑھ لیں آپ دو سے بڑھ پیچھے والے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چھوٹی درود شریف جو ایک مرتبہ پڑھے گا اسے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور پوری عمر میں پوری لائف میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، کمپلسری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. اس لیے آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک تمامی حضرات ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پہ اور جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی ذبیہ وآلہ ابدہ وکرم. ابھی قاری احمد رضا صاحب کرتے ہیں، ان کی آواز تو ماشاءاللہ. اور ابھی آپ نے سنا اپنے شاعر جناب قاری شاہد نوری صاحب، ان لوگوں کا گلا بولو صحیح ہے، ان لوگوں کا گلا ہے، لیکن میرا گلا جو ہے وہ گلی ہو چکا ہے. اگر کہیے کہ تو دل سے میں بھی سنا دوں. آپ ان کے کیسے بولتے ہوئے لیکن ہلکا پھلکا موٹ پہن پڑھ لیتے ہیں. سنا دو میرا ایک مطلب کہتے سبحان اللہ. لے کے طیبہ طیبہ لے کے طیبہ، جو طیبہ جانا چاہتے ہوں گے وہی بولیں گے. لے کے طیبہ طیبہ لے کے طیبہ چلو جاتے ہیں. آئے بھائی آپ بتا شریف ہے
آپ لوگ یہاں مزار شریف سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ درگاہ شریف جاتے ہو، بہرائچ شریف، اجمیر شریف، کلیئر شریف، دیوا شریف، اللہ کے ولیوں کا فیضان لینا۔ ہم لوگ کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں معلوم یار، ورنہ ہم دل میں سوچیں اس سے پہلے مدینے والے کی مدد آ جائے گی۔ ابھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصیبت میں جہاں چاہا رضا آواز تو تجھ کو، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی۔ شیخ سے ہاتھ تھے بھی نہ تھے تو کے لیے، ہاتھ تھے بھی نہ تھے کے لیے، ارے مصطفیٰ گئے مصطفیٰ۔ ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کو پالتا ہے ڈاکٹر بنانے کے لیے، کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے انجینئر بنانے کے لیے، کوئی اپنے لڑکے کو پالتا ہے وکیل بنانے کے لیے، کوئی اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے زمیندار بنانے کے لیے، کوئی اپنے لڑکے کو پالتا ہے بہت بڑا کاروباری بنانے کے لیے۔ لیکن حضرت فاطمہ زہرا حسین کو پال رہی ہے، کربلا میں گردن کٹانا ہے۔ جتنے حسینی ہو ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہہ دو یا حسین، یا حسین، امام حسین کے نام پہ نہ جانے کتنا گرم شربت آپ نے پی لیا ہوگا، نہ جانے کتنا کھچڑا بریانی کھا لیا ہوگا۔ آج کی رات سے ان کے گرم شربت کا حق ادا کر دو، زور سے ہاتھ لگا دو یا حسین، میرا حسین زندہ، بولو میرا حسین زندہ۔ اور ہم سنیوں کا مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ میرا حسین کربلا سے ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے کہ کون میرے نام پہ نعرہ لگا رہا ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کے زور سے یا حسین۔ دوسرا شیر رات کے دل کو چھو جائے گا تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے زور سے کہہ دے گا یا حسین۔ دونوں لالوں سے فاطمہ نے کہا، دونوں لالوں سے فاطمہ نے کہا، ارے تم کو پالا ہے، تم کو پالا ہے کربلا، ہم لوگ یہاں مزار شریف پہ آئے ہیں، صاحب مزار کا آستانہ۔ اچھا مزار شریف پہ کیوں جانا چاہیے؟ ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے، ایک پارٹی کہتی ہے کہ مزار پر نہ جاؤ، ہم نے محلہ میں ملا گواج میں شریف واپس آوا، دوبارہ پھر جائے گا کہ میں پولیس یہاں کہاں جاتا ہوں؟ جن پچھلے سال اجمیر شریف گئے رہے اپنے لوگوں لے کے تو بیمار رہا، ٹھیک ہو گیا ہے، اب کی پھر لگ رہی ہے میں کون کرتا
कहूँ दवाई फैक्ट्री लगाए कि जैसे तो चुटचुटिया निकाल के देते हैं और फट से तो ठीक हो जाएगा। अब आप सोचिए रोकने वाले किस तरह रोकते। अच्छा हम मदार पे जाते क्यों? सुनो एक बड़ा अच्छा वाकया जहन में आ गया, सुनते जाओ। मदार पे जो रोकता है उसको समझाते हैं। हजरत फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक मौलवी साहब आए और मौलवी साहब ने कहा हुजूर कुछ लोग अजमेर शरीफ जाते हैं, इतना पैसा खर्चा करते हैं, इतना ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, धक्का मुक्की होता है, क्या गरीब नवाज यहाँ से नहीं सुनते हैं? तो हजरत फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेशक क्यों नहीं सुनते हैं, लेकिन वहां फिर वहां जाने से क्या फायदा? तो फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं एक बात बताओ मौलवी साहब, तुम्हारे घर के पीछे रेल की पटरी है? हाँ हजरत। कहीं तुम ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाते हो कि अपने घर के पीछे पहुंच जाते हो, या तुम दूर से आ रहे हो तो तुम्हारा घर आ गया है तो तुम अपने घर के पास ही पहुंच जाते हो ट्रेन से, स्टेशन जाके वहां उतरते हो? फिर हजरत अगर रास्ते में अपने घर के पीछे कूद पड़ूंगा तो हाथ पैर सलामत नहीं बचेंगे। कहा स्टेशन जाना जरूरी है। कहा तुझे पता नहीं है कि मदीना तो ट्रांसफार्मर है, अब कनेक्शन जगह जगह बढ़े हुए हैं, कोई अजमेर है, कोई कलियर है, कोई देवा है। अगर मदीने वाले का फैज लेना है तो अजमेर चले जाना, मदीने वाले का फैज लेना है तो कलियर चला जाना। कहा हुजूर मेरे समझ में नहीं आया। राजा तू जाके बैठ, तो तीन चावल उसके नीचे गया, बैठ गया। हजरत फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह एक किनारे एक सोफे पे बैठे हुए थे। रामपुर का नवाब पंखा झल रहा था। गर्मी का ये आलम था कि अकबर इलाहाबादी कहते हैं अकबर के बदन में अभी पड़ जाएंगे छाले, पड़कर जो कोई फूंक दे अप्रैल मई जून की गर्मी कैसी होती है। तो रामपुर का नवाब पंखा जल रहा था हजरत फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह को, और वो मौलवी साहब चीन के नीचे बैठे और कुर्ते के दामन से हिस्से से हवा कर रहे। थोड़ी देर के बाद मौलवी साहब को बुलाया, मौलवी साहब यहाँ आ जाओ। करीब बुलाया, नीचे बैठा दिया, और जब नीचे बैठे तो रामपुर का नवाब पंखा जल रहा था, वो भी आराम से बैठे रहे। कहा मौलवी साहब यहाँ कैसा महसूस हो रहा? कहा हजरत यहाँ तो बड़ी राहत है। कहा वहाँ तो गर्म के मारे मरा जा रहा था। तो उसके बाद हजरत फजलुर रहमान बिन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने रामपुर के नवाब से पूछा कि नवाब साहब पंखा मुझे झल रहे हो कि मौलवी साहब को? कहा हुजूर मौलवी साहब जैसे मेरे यहाँ 50 नौकर, मैं तो हुजूर आपको पंखा झल रहा हूँ ताकि आपकी दुआएं मुझे मिल जाए। तो मौलवी साहब ने कहा हुजूर मेरे सवाल का जवाब। कहा तेरे सवाल का जवाब तो हो गया। कहा कैसे? कहा सुन, पंखा वहां भी झला जा रहा था कुर्ते के दामन से, पंखा यहाँ भी झला जा रहा है, लेकिन तुझे वहां राहत महसूस नहीं हुई बल्कि तुझे यहाँ राहत महसूस हुई। कुछ समझ में आया? कहा नहीं। कहा हम गरीब नवाज के आस्थाने पे इसलिए जाते हैं कि उनके मज़ार पर 24 घंटा अल्लाह के रहमत की बारिशें हुआ करती हैं, और हम जब करीब हो जाते हैं तो वही बारिश का छींटा हमारे ऊपर हो जाता है, तो हमारे दिल की दुनिया से लग जाती है। इसीलिए हम लोग मज़ार शरीफ पे जाते हैं। लेकिन एक बार मज़ार शरीफ पर जाने मिला अजमेर शरीफ का वापस लॉकडाउन के बाद आवा तो मस्जिद के इमाम के पास हुआ, कैसी इमाम साहब अब की आप अजमेर शरीफ आएंगे? हाँ थोड़ा परेशान है। हजरत 18 साल होगा आज तक एक तो कुल हम जो है छोड़े नहीं। 18 साल से जाते पीछे हमें कौन से गलत है ना, बस से गए वीडियो कोच बस रहा और जातमा आवतमा ओमा 18 पिक्चर देखा रहा। बम्बे तो जाए फायदा का, अजमेर शरीफ जाए फायदा का होना तो ये चाहिए था कि तू अजमेर शरीफ गया था वापस आकर के इमाम साहब से कह देता इमाम साहब मैं अजमेर शरीफ होके आया हूँ, गरीब नवाज के चौखट पे हाथ रख के वादा करके आया हूँ। गरीब नवाज आपने कभी नमाज नहीं छोड़ा है, आपके
चौखट से वादा करके जा रहा हूँ कि मैं भी आज के बाद से नमाज नहीं छोड़ूंगा। आप गरीब नवाज के चौखट से वादा करके आता, गरीब नवाज आप कभी झूठ नहीं बोले हैं, आपके चौखट से मैं वादा करके जा रहा हूँ कि आज से मैं भी कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तब तेरा आना जाना सुहाना वरना बेकार। अब आप सोचिए, अजमेर शरीफ जाना फर्ज नहीं, कलिया शरीफ जाना फर्ज नहीं है, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ना फर्ज। नमाज पढ़ना, जोर से बोलो, नमाज पढ़ना क्या है? हम लोग फर्ज छोड़े हैं तो फिर नमाज मुझे सही है गलत? पहला दुकान बंद, कारोबार बंद, मोटर बंद, साइकिल बंद, देव बंद, सब बंद। बंद नहीं, कितनी सख्त थी उस समय। ये था कि सिर्फ 5 आदमी मस्जिद में नमाज पढ़ना, वह टाइम नमाज पढ़े के बहुत जने मरा जाते हैं। सब दुनिया हम नमाज कहते हैं, आज तक को फजर के नमाज जमात से हमारा छूटा नहीं। अब जब मस्जिद खुल गया है सब फजर का जाओ। एक दिन आपने साथ दिया कमेटियों ने नमाज पढ़ी है, आज जाई तो नमाज पढ़े और देखी देखी लोग करते हैं। सिटी का मामला था, गोंडा शहर। मैंने कहा जाना नहीं यार, इस्लाम में अल्टरनेट व्यवस्था है, इस्लाम में अल्टरनेट व्यवस्था है। अगर तुमको रोक दिया गया तो घर पे पढ़ो। मेरे नबी फरमाते हैं कि घर को कब्रिस्तान में पढ़ो, सुन्नत घरे पढ़ो, फर्ज जाके मस्जिद में पढ़ो। तो बेसिकली नहीं जान और कभी वाले से भेजने में तो हम नमाज पढ़ी। जोहर के टाइम पहुंचा मस्जिद तो तुरंत वापस आएगा खड़ा। तो जब वापस आवेगा मुंह लटकाए तुमने कहा था पढ़ जाए कैसे यार मेरी हाथ आ पीछे आओ, हमारे सामने बात कर पीछे बात करेगा, फिर पीछे आओ। पीछे कुर्तबा उठाई सरिया मुंह परता पीछे बना मरा जाते नमाज पढ़े करते। दूसरा लॉकडाउन लगा, यही रमजान शरीफ का महीना था। पहला लॉकडाउन भी रमजान शरीफ में भी लगा था, दूसरे लॉकडाउन में रमजान शरीफ का महीना चल रहा था। धड़ाधड़ मौतें हो रही, धड़ाधड़ मौतें हो रही थी। हर आदमी एक दूसरे से सलाम दुआ कर रहा था, भैया माफ कीजिए जो कुछ गलती हुआ, पता नहीं सवेरे मुलाकात हुई कि ना हुई। अच्छे अच्छे इंतकाल कर रहे थे उस वक्त। इस बार कुछ लोगों ने समझा था कि ये जितने हैं सब दाना दाना करना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से बताना कि किसी भी मुसलमान का रमजान शरीफ में दस्तरखान इफ्तारी से खाली नहीं। बताओ ये मेरे रब का शुक्र है कि नहीं? बोले यार, बताओ ये मेरे रब का शुक्र है कि नहीं शुक्र है? आप एक बात बताइए, आदमी आदमी से मिलते हुए डरता था, मुसाफा करते हुए डरता था। ये माहौल बन गया था कि आदमी आज रात में मुलाकात हुआ, सुबह उसका इंतकाल हो गया है। पहुंचे कब्रिस्तान जनाजा पढ़ने, पता चला एक जनाजा में 4 जनाजा रखा हुआ है। सुबह के बाद जनाजा, असर के बाद जनाजा, मगरिब के बाद जनाजा, ईशा के बाद जनाजा। अगर आप बच गए हो तो ये मेरे रब का शुक्र है। बताओ शुक्र है कि नहीं शुक्र? अच्छा बताओ, क्या हम लोग रब का शुक्र अदा करते हैं? बात करिए दीन के बाद आइए, तो ये बात करिए परमा पानी में लाए। क्या हम लोग रब का शुक्र अदा करते हैं? नहीं। आजकल का तो माहौल ये हो गया है, पैंट शर्ट पहनने के बाद थोड़ा सा अल्लाह ने दौलत दे दिया तो अपने मस्जिद के इमाम की वो बुराई करना लगा, अपने आलिम की वो बुराई करना लगा और सोचता है मैं बड़ा दीन का ठेकेदार बना हूं। हम रब के शुक्रगुजार बनने कैसे बनेंगे मेरे भाई? सुनो, अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सुनो, रब के शुक्रगुजार बनने कैसे में बनना चाहिए। 11वीं शरीफ का महीना गुजरा, 11वें वाले दिन भैया मुर्गा लिया, पूरे गांव का हालत की कहां है आप जी, ये हलाल के नहीं। और सब लग रही 4000 के लाए, वो गंदी ऐसी मुर्गा हुआ, मुर्गा में खाए